معزز سامعین کرام، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ اس میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اس کی فضیلتیں حاصل کریں۔ معزز سامعین کرام، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہ ہو، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کوئی ہانڈی کو تیار کرے تو اس کو چاہیے کہ شوربے کو زائد کر لے، کیونکہ تاکہ وہ اپنے کھانے میں اپنے پڑوسی کو بھی شامل کر ایک کٹوری شوربہ دے سکے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کی مدد کریں۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی ضرور مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں کہ ان کے جو کام ہے وہ بن جائے، تاکہ وہ بھوکے جو ہیں ان کی جو بھوک ہے وہ مٹ جائے۔ ہم کو یہ چاہیے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے معزز سامعین کرام، اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو آپ کو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر ملے گا، آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ کر ملے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کریں، اور معزز سامعین کرام، رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس بار ہم عید پہ نئے نئے کپڑے نہ بنائیں، عید پر نئے نئے جوڑے نہ سلوائیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، جو وہ غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم ان کی مدد کریں، اپنے مال سے صدقہ نکالیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ مسلمانوں، ہم کو یہ درس دیا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پورا خیال رکھے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامل نہیں ہے کہ اس کا مسلمان پڑوسی اس سے پریشان حال ہو، اس سے وہ پریشان ہو، وہ مومن کامل نہیں ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، اور اس بار عید میں اپنے کپڑوں کو نہ بنائیں، اپنی شاپنگ نہ کریں، بلکہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، تاکہ ان کی جو بھوک ہے وہ بھوک مٹ جائے۔ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، شام میں ہم اچھے دسترخوان لگاتے ہیں، دسترخوان پر اچھی چیزیں رکھتے ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں، کہیں اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کا بھی تم سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو مال و دولت عطا کی، میں نے تم کو مال بھی عطا کیا، میں نے تم کو دولت بھی عطا کی، تم نے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تمہارا پڑوسی بھوکا کیوں سویا؟ معزز سامعین کرام، ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم مال کے ذریعے اس کی مدد کریں، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم طاقت کے ذریعے اس کی مدد کریں، اگر ہم سے ہو سکے تو ہم کسی اور ذریعے سے اس کی مدد کریں، لیکن ہمیں مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے۔ ہم کو اپنے بھائی کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، ہم کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، اس کی
ہیلپ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نہیں دیا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، تو اگر کوئی مالدار ہو، اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اگر کوئی مالدار ہو تو اس کو جا کر کے بتائیں کہ فلاں انسان غریب ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے امیر آدمی، اللہ تعالیٰ نے تو تیرے کو عطا کیا ہے، تجھ کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، تو اس غریب بھائی کی مدد کر دے۔ اس امیر کو رغبت دلائیں، اس امیر کو جا کے بتائیں کہ فلاں انسان غریب ہے، تو اس کی مدد کر دے اور پوشیدہ طور پر مدد کرے۔ معزز سامعین کرام، میرے اللہ کو پوشیدہ طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے، جو خیرات دی جاتی ہے، میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیرات کو، اس صدقے کو بہت پسند فرماتا ہے جو پوشیدہ طور پر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور وہ بھی پوشیدہ طور پر، کہ دوسروں کو نہ دکھائیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی غریبی دور کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ اگر اس جگہ پہ ہم ہوتے، اگر مان لو کہ ہم غریب ہوتے اور کوئی انسان ہماری مدد کرتا اور مدد کرتے وقت دوسروں کو دکھاتا، تو ہمارے دل پر کیا بیتتی، کہ ہمارا دل کو یہ گوارا ہوتا کہ ہمارا دل اس کو قبول کرتا کہ ہمیں کوئی رسوا کرے، دوسروں کے سامنے ہم کو ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے ہم کو یہ بتائے کہ یہ غریب ہے، اس کی ہم مدد کر رہے ہیں، اس کی ہم حاجت کو دور کر رہے ہیں، تو ہم کو دکھانا نہیں ہے، ہم کو پوشیدہ طور پر اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے صدقے سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم روزے رکھیں اور تراویح کو ادا کریں، تراویح کو چھوڑے نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے میں نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تمناؤں کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے نیک کاموں کو قبول کرے۔ کیا پتہ معزز سامعین کرام، یہ نیک کام ہمارے جو ہم نے کیے ہیں، یہی ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔